بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اقبل الیکم، تمہارے پاس پہنچا اللہ کا مہینہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ اب یہاں پر بعض صاحبان اسلام نے یہ محسوس کہ شاید کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہو، دوسرا برکت کا ہو، تیسرا مغفرت کا ہو، اس بنیاد پر تقسیم کر دیا، لیکن یہ تقسیم شاید خلاف ادب شمار کی جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں مغفرت نہ ہو۔ روایت کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر ایک ساعت میں اور خاص وقت افطار میں خدا 1,000,000 افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، فرق واضح کیجئے گا، جہنم واجب ہو چکا ہو، اور خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس پر کہ جہنم واجب ہو چکا ہو، جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، وہ 10 لاکھ افراد، 1,000,000۔ پروردگار عالم ہر روز ماہ مبارک رمضان کے وقت افطار میں اتنے افراد کو آتش جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے نا کہ جس کی چھوٹی FIR کٹی ہو، معمولی کیس ہو، اس کو میں کہوں کہ اس کو میں نے پھانسی سے بچا لیا، تو آپ پوچھیں گے نا مولانا خیریت تو ہے، یہ تو پھانسی کے قابل تھا ہی نہیں، اس کے تو مشکل سے 3 مہینے کی سزا ہوتی ہے، 6 مہینے کی ہوتی۔ آپ بڑی کریمی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے تختہ دار سے بچا لیا، تو عقل کہتی ہے کہ جب کبھی تختہ دار سے کسی کو بچانے کا اعلان کریں گے تو انہی افراد کے لیے ہوگا جو تختہ دار کے لائق ہو چکے ہوں، آتش جہنم واجب ہو چکا ہو، ان افراد میں پروردگار کا اعلان کہ ماہ مبارک رمضان کے وقت افطار ہر دن 10 لاکھ افراد آتش جہنم سے خدا انہیں آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو اب میں کیسے سمجھ لوں کہ پہلا عشرہ برکت کا ہے، اس میں رحمت نہیں ہے، دوسرا عشرہ رحمت کا ہے، اس میں مغفرت نہیں ہے، تیسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس میں رحمت اور برکت دونوں نہیں ہیں؟ یہ فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کے اس خطبے کو پورا سمجھ لیتا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ایسا مہینہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، عجیب بات ہے، میں حیران ہوں، یہ ماہ مبارک رمضان ہو سکتے ہیں نا کہ گیسٹ ہاؤس بنوائے گئے، آپ وزیر اعظم کے مہمان ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے مہمان ہیں، آپ گورنر کے مہمان ہیں یا آپ صدر مملکت کے مہمان ہیں، جیسے جیسے میزبان کا اسٹیٹس ویسے ویسے آپ کی حیثیت ہے۔ آپ کا اگر میزبان کوئی عام SHO ہے تب بھی آپ کی شان کیا ہوگی؟ اگر آپ کا میزبان کوئی پورا آرمی کا چیف ہو تو آپ کا مقام کیا ہوگا؟ اب خدا کہتا ہے میں میزبان ہوں، اور خدا نہیں کہتا، خدا کا مصطفیٰ کہتا ہے، اس لیے جو خدا چاہتا ہے وہی تو مصطفیٰ کہتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو خدا چاہتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو خدا چاہتا ہے وہی تو مصطفیٰ چاہتے ہیں، جو خدا چاہتا ہے وہی تو مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مبارک مہینے میں تمہیں اللہ کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب کوئی کسی کے گھر مہمان ہو جاتا ہے تو میزبان پر مہمان کا حق ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مہمان نمازی ہو تو کھانا کھلائیے، مہمان متقی ہو تو شربت پلائیے، مہمان اگر تلاوت قرآن کرنے والا ہو تو چائے پلائیے، ایسا نہیں۔ اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا احترام کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مہمان کا احترام کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔
اور آپ تو سمجھ سکتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جو مہمان بلا کر لاتے ہیں اور مہمان سے اس میں خدا کے مطالبے کو دہراتے کہ اللہ کا نام لو اور کھانا کھا لو. ایک مہمان ایسا بھی آ جاتا جو اللہ کے نام لینے کا منکر ہے, آپ اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیتے ہیں. اس میں پروردگار کے ہم مہمان قرار پائے. لیکن اب ذہن میں بات آئی شاید اس مبارک مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں تو خوب کھانے کو ملے گا. الٹا حساب ہو گیا کہ دن بھر کھانا نہیں ملے گا, دن بھر پانی بھی نہیں ملے گا. اللہ کے مہمان ہو, نہ دن بھر کھانا ملے گا نہ دن بھر پانی ملے گا. اس کا مطلب تم نے سمجھا ہی نہیں کہ خدا کی مہمان نوازی کیا ہوتی ہے. ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ خدا اپنے مہمان پر کس انداز سے لطف و کرم کرتا ہے. اللہ کے رسول نے اس کا جواب خود دے دیا کہ نومکم فیہ عبادہ. اس کی مہمان نوازی کا مطلب یہ کہ اس مبارک مہینے میں تم اللہ کے مہمان بنے. کیا مطلب؟ اس میں اگر سو جاؤ گے تب بھی نام اعمال میں عبادت لکھی جائے گی. اللہ اکبر. قربان جائیے, کسی آفس میں لو سے لو گریڈ کی پوسٹ کیوں نہ ہو, آپ سو کر دکھائیے, پھر تنخواہ لے کے بتائیے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سو کر دکھائیے. آج کل تو مشکل نہیں ہے. انسان آفس میں کسی مقام پر بیٹھا ہوا ہو, کوئی دو نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہوتی, کوئی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی, تو انسان اگر کسی بھی معاملات پہ چاہتا ہو کہ اجرت بھی ملے اور سو بھی جائے, ممکن نہیں ہے. یہ خدا کا مبارک مہینہ ہے کہ سو جاؤ تو سونے پر عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. سال کے 11 مہینے اگر عبادت کرو گے تو عبادت کا ثواب, سو گے تو عبادت کا ثواب نہیں سوائے وضو کر کے سونے والے مسئلے کے. مگر ماہ مبارکہ رمضان میں وضو بھی شرط نہیں. ماہ مبارکہ رمضان میں اگر انسان بغیر وضو کے بھی سو گیا تب بھی نومکم فیہ عبادہ, تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت ہے. اس اعتبار سے اس مبارک مہینے کا تعارف. لیکن اب یہ انسان کی اپنی اپنی سوچ کی بات کہ اگر سونے پر عادت مل رہی ہو تو پھر سو ہی جانا چاہیے, پھر جاگنے کا فائدہ کیا. تو عزیزان گرامی قدر, انسان اگر یہ سوچ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ رک گیا, اس کی حرکت ختم ہو گئی. اسے خدا نے معطل نہیں کر دیا ہے بلکہ اسے متحرک کیا ہے کہ اگر سونے پر عبادت ہو تو پھر عبادت پر کیا فضیلت ہوگی, اگر تو پھر عبادت پر کیا فضیلت ہوگی. اسی اعتبار سے دعوت فکر ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی. وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ, اور تمہارا اس مبارک مہینے میں سانس لینا تسبیح پروردگار کے برابر ہے. سانس لینا, کچھ پڑھنا نہیں, صرف سانس لینا, یہ ہے خدا کے مبارک مہینے میں مہمان نوازی. خدا کے روٹی کا مسئلہ نہیں ہے, پانی کا مسئلہ نہیں ہو تو کافر کو بھی ملتی ہے. کوئی تو ایسی خاص ہو ضیافت جو صرف مومن کے لیے ہو, جو خدا کے ماننے والے کے لیے ہو. تو سونے میں عبادت اور سانس لینے میں تسبیح کے برابر اجر و ثواب. اس بنیاد پر اور روایات پہ اب غور کیجئے کہ پہلا مہینہ سال کا آغاز ماہ مبارک کے محرم سے کیجئے تو یہ تاریخی مسئلہ, یہ مسئلہ اور ماہ مبارک کے رمضان سے کیجئے تو یہ عبادت کا مسئلہ کہ پہلی عبادت جو واقع ہوئی ہجرت کے بعد وہ ماہ مبارک رمضان کے روزے جو باقاعدہ ایک سال کے عنوان میں روایت نے جمع کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان سے ماہ رمضان تک خدا اگر کسی کو بخش ماہ رمضان میں تو بہت عمدہ,
اور اگر کوئی نہ بخشا جا سکے تو پھر اگلے سال ماہ رمضان تک انتظار کرے، کو عرفات کے میدان میں پہنچا دے۔ اور روایت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مشہور ترین روایت جسے علماء اسلام نے بھی اور علماء تشیع نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے اپنے اصحاب کے درمیان، اور اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کے درمیان جب ممبر کی پہلے زینے پر قدم رکھا فرمایا اللہم آمین، ممبر کے دوسرے زینے پر قدم رکھا فرمایا اللہم آمین، پھر ممبر کے عرشے پر آپ بیٹھ گئے فرمایا اللہم آمین۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے کسی دعا مانگنے والے کو دیکھا نہیں اور نہ کسی دعا مانگنے والے کی دعا کو سنا، آپ نے صرف آمین کہا، ہم نے یہ سنا، خوب آپ بتائیں کہ وہ دعا کون سی اور کس کی دعا ہے؟ تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا جبرائیل امین میرے ساتھ ساتھ تھے، مجھ سے کہتے تھے یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے، جبرائیل اس کو ماہ مبارک رمضان نصیب ہو اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، ہر ایک دن 10 لاکھ افراد آتش جہنم جن پر واجب ہو چکا ہو، اگر وہ بخشے جاتے ہوں اور آخری رمضان کی تاریخ، آخری ماہ رمضان آخر میں جتنا سارے دنوں میں بخشے گئے اتنا خدا اس دن معاف فرماتا ہو، کوئی کتنا بڑا بدبخت ہوگا جو اس کے بعد بھی ان میں شامل نہ ہو کہ جنہیں بخشا گیا ہو۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آمین کہہ دیجئے کہ جس کو ماہ مبارک رمضان نصیب ہو اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے، اور میں نے آمین کہہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے جب ممبر کے دوسرے زینے پہ قدم رکھا مجھ سے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آمین کہیے۔ کیا دعا کرتے ہو؟ کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھے خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے۔ اللہم صلی اللہ۔ اللہ کے رسول آمین کہہ دیں تو پھر گنجائش ختم ہو گئی۔ تیسرا اور آخری جملہ آپ فرماتے ہیں جب میں ممبر کے زینے پر بیٹھنے لگا تو مجھ سے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میری ایک اور دعا ہے، آپ آمین کہہ دیجئے۔ کیا دعا ہے؟ کہ جس کو اپنی زندگی میں ماں باپ نصیب ہو جائیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ماں باپ نصیب نہیں ہوتے، مثالیں موجود ہیں، حتیٰ کہ غیر معصوم تو ہیں، معصوم میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ماں اور باپ نہیں نصیب ہوئے۔ خود اللہ کے رسول کے والد محترم، خود چوتھے امام علیہ السلام کی والدہ آپ کی ولادت کے 10 دن کے بعد انتقال کر گئیں۔ تو انسان اگر تصور کرے سب کے لیے ممکن نہیں ہے، اگر کسی کو اس کی حیات میں والدین نصیب ہو جائیں اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو جنت میں نہ پہنچا سکے خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے۔ کہ ان 3 دعاؤں پر اللہ کے رسول نے آمین کہہ دیا ہے۔ جب بات یہاں تک آج پہنچ گئی تو یہ دونوں باتیں واضح ہو گئیں۔ ایک اعتبار یہ کہ سال کا آغاز ماہ مبارک رمضان سے، ایک اعتبار کے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے، وہ اعتبار تاریخی ہے، یہ اعتبار عبادتی ہے۔ اب آئیے ان تمام روایات کو سامنے رکھنے کے بعد سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نماز اور پھر اللہ کے رسول کی خاص دعا سے اپنی گفتگو تمام کریں گے۔ اگر اس سے پہلے یہ جملہ مکمل کر دوں کہ بہرحال آج اول شب، ابھی تک کی تمام اطلاعات کے اعتبار سے آج یہ اول
شب، اور خدا کا لطف و کرم کے بہرحال ایک اتحاد اور ایک اتفاق رؤیت ہلال کے اعتبار سے سامنے آیا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک کیفیت عبادت کی اور عمدہ واقع ہوگی کہ سب مل کر ایک ہی رات میں شب قدر کے اعمال کر رہے ہوں گے، سب مل کر ایک ہی رات میں مولائے متقیان کی عزا منا رہے ہوں گے اور پرسہ پیش کر رہے ہوں گے۔ لیکن شب اول کے اعمال میں ایک غسل جو مومنین کر کے آ چکے ہیں تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، اور جو نہیں کر کے آئے تو یہاں سے واپس جانے کے بعد اگر چاہتے ہیں کہ پورا سال ان کے جسم پر کوئی اسکن پرابلم واقع نہ ہو، اگلے سال ماہ رمضان تک بڑا سستا نسخہ ہے، نہ کوئی ویکسینیشن ہوگی، نہ کوئی آپ کو میڈیسن یوز کرنا ہوگی، بس آج رات گھر پہنچ کر غسل اول ماہ رمضان کو انجام دے لیجئے۔ اول شب سارا سال امن اور امان ہے انسان کے جسم کے تمام تر اسکن کی تکالیف سے۔ آج کی رات کا ایک عمل، آج کی رات کا دوسرا عمل، بہت سارے اعمال ہیں، زیارت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ خدا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نصیب کرے آئندہ سال، پھر آئندہ سال، ہر سال اول شب ماہ رمضان روضہ سرکار سید الشہداء کی زیارت۔ ہم ایسے ملاحظہ کریں کہ ایک طرف ماہ رمضان کا چاند دیکھیں، ایک طرف بنی ہاشم کے چاند کے روزے کو دیکھیں، ہم اس طرح سے محسوس کریں، ایک طرف خدا کے رحمت برکت مغفرت والے مہینے کو محسوس کریں، ایک طرف روضہ حسین کے گنبد کے نیچے کی برکتیں محسوس کریں۔ اول شب عام طور پر لوگ جاتے ہیں کربلائے مولا اور مخصوصیاں منانے کے لیے شب اول، روضہ سرکار سید الشہداء کی زیارت۔ شب اول کے اعمال میں 2 رکعت نماز، یہ 2 رکعت نماز کہ جو شب اول کے اعمال میں ذرا سی مشکل نماز ہے، اور نماز مشکل نہیں ہوتی مگر نماز مشکلوں کو دور کر دیتی ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں روزانہ مختلف عناوین کے ساتھ نمازیں بیان کی تھیں، اور اس سال بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہر دن ایک مخصوص نماز کا تذکرہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ شاید مجھ میں اور آپ میں سے کوئی ایک نماز بھی وہ پڑھ لیتا ہے تو ہماری اس مجلس کا حاصل حصول ہمیں مل جاتا ہے۔ تو آج 2 رکعت نماز، یہ گرچہ آج کے اعمال کے اعتبار سے شب اول ماہ رمضان 2 رکعت نماز، نیت کیا ہوگی؟ شب اول ماہ رمضان بجا لاتا قربتاً الی اللہ، اور ہر 2 رکعت میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ انعام کی تلاوت، سورہ مبارکہ انعام کی تلاوت۔ تو چونکہ ایک طویل نماز ہے، اس کے علاوہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا، اور اس دعا سے خاص تعلق ہے کہ دعائے جوشن کبیر۔ ویسے تو ماہ مبارکہ رمضان کے آغاز میں چوتھے امام کی دعا تلاوت کی گئی، چھٹے امام علیہ السلام کی دعا نے 4 جملے مجھے اور آپ کو سمجھائے کہ دیکھیے اول شب میں خدا سے مانگیے 4 باتیں، سلمنا فیہ وسلمنا منہ وسلمہ لی وتسلمہ منا، 4 جملے ہیں۔ پہلی بات کہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان میں سلامتی عطا فرما، یعنی کہ 29 دن ہو یا 30 دن ہو، یہ پورے 30 دن، یہ پورے 29 دن ہمیں سلامتی عطا فرما، نہ پریشانیاں ہوں، نہ مشکلات ہوں، نہ بیماریاں ہوں، بس تلاوت قرآن کا شوق ہو، عبادتیں ہوں، محبتیں ہوں، حسن اخلاق کے انداز ہو۔ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں سلامتی عطا فرما، من ہو سلمنا من ہو، اور اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے باعث سلامتی قرار دے، ہم اس میں سلامت رہیں اول سے آخر تک، اور یہ مہینہ پورا ہمیں نصیب ہو اول سے آخر تک۔ ایک ہماری طرف سے مسئلہ، ایک ماہ مبارک رمضان کی طرف سے سلامتی کا مسئلہ۔ وَسَلِّمْهُ لِي،
اور اے پروردگار ہم سے اس ماہ مبارکہ رمضان کو اپنی بارگاہ میں سالم طور پر قبول فرما لے، وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما اس پورے مبارک مہینے میں قیام، صیام اور عبادتیں۔